مشرکین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، آپ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ہماری آبادیوں میں سب سے مقدس اور پاکیزہ جگہیں اللہ کی مسجدیں ہیں، لیکن اس مسجد میں کوئی چوہا مرا پڑا ہو یا کوئی کتا مرا پڑا ہو کہ بے شک ہم اہتمام کرتے ہوں وقت پر نماز ادا کرنے کا، جب تک ہم اس گندگی کو، اس بدبو کو دور نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نماز شاید نہیں پڑھ سکیں گے۔ لیکن اگر یہی گندگی اور یہی بدبو ہر چوک اور ہر گلی اور ہر محلے اور ہر گھر کے دروازے کے سامنے ہو تو اس آبادی کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہاں سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ بے حیائی کی بدبو کتے کی مرنے کی بدبو سے گندی بدبو ہے، زیادہ بدبو ہے، زیادہ ہولناک بدبو ہے۔ اور جب یہ گلی گلی اور محلے محلے اور گھر گھر میں پھیل جائے تو قدرت الہی پھر یہاں صفائی کا اہتمام کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب صفائی کا اہتمام کرتا ہے تو اس بستی کو مٹا دیتا ہے۔ اس وقت جتنی مصیبتیں آپ کے اوپر آئی ہوئی ہیں، ان مصیبتوں کا اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب بے حیائی اور بدکاری اور عریانی اور فحاشی بھی ہے۔ اس کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے رزق کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ناگہانی آفات آتی ہیں، اس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، قومیں ہلاک ہوتی ہیں۔ یہ خبر انہوں نے دی ہے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب شراب عام پی جانے لگے اور خواتین بے لباس ہو کر سڑکوں پر نکل آئیں، یا ایسا لباس پہنے کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں، تو پھر انتظار کرو کہ زلزلے بھی آئیں گے اور ناگہانی آفات بھی آئیں گے۔ تو اس وقت مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، پوری دنیا یعنی اپنے آپ کو اس مقام پر لے جا رہی ہے جہاں خدا تبارک و تعالیٰ کے عذاب حلال ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، ہر طرف بے حیائی اور عریانی کی ایک بدبو ہے جو پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا المناک پہلو یہ ہے کہ اس کا جغرافیہ بڑھ رہا ہے، اس کی حد بڑھ رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی، اس کی حد بڑھ رہی ہے۔ اس کے خلاف مزاحمت کی آوازیں دن بدن دھیمی ہو رہی ہیں، ڈم ہو رہی ہیں، بجھتی چلی جا رہی ہیں۔ لوگ اس کو جائز، لوگ اس کو مجبوری، لوگ اس کو حالات کا جبر سمجھ کر قبول کر رہے ہیں۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ ہماری بستیوں میں کبھی کوئی ننگے سر آدمی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر گزر جاتا تو اس کو پکڑ لیتے تھے کہ تجھے جرت کیسے ہوئی ہے کہ ہماری بستیوں میں تو ننگے سر یہاں سے چلا گیا ہے؟ اور آپ آج کہاں آ کے بیٹھے ہو کہ آپ بازاروں میں چلے جائیں یا دیکھیں عورتوں کا کیا حال ہے، تعلیمی اداروں میں چلے جائیں دیکھیں وہاں عورتوں کا کیا حال ہے۔ ہر طرف بے حیائی ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جدید رائے ابلاغ نے اس کے پھیلنے کی رفتار میں حد درجہ اضافہ کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک مرد کا کسی عورت کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرنا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جی، ایسا گناہ ہے کہ موت یعنی پتھر مار مار کر مار دیا جائے، لیکن مرد کا مرد کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی فعل کرتا ہے تو یہ اس سے شدید تر گناہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے تو اس کی سزا یہ تجویز کی ہے کہ ایسے مرد کو، بلکہ فاعل کو اور مفعول کو دونوں کو ایک اونچی جگہ پر لے جا کر وہاں سے دھکا دیا جائے، جب یہ وہاں سے گریں اور ان کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے تو پھر اوپر سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ اور انہوں نے یہ استدلال یہاں قرآن حکیم کی اس تجویز کردہ سزا سے کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک واقعہ اس طرح کا پیش آ گیا۔ حضرت خالد نے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں خط لکھا کہ جناب میں اب کیا کروں، اس سلسلے میں مجھے کیا حکم۔ تو صدیق اس باقیدہ دور تھا جس میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن کسی بدبخت نے ایسا کر لیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے خلیفہ نے صحابہ کرام کی ایک مجلس طلب کی، اور مجلس طلب کی اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی آرادیں، لیکن حضرت علی نے جو رائے دی وہ یہ تھی کہ ان دونوں لوگوں کو جنہوں نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے ان کو قتل کر دیا جائے اور پھر ان کی لاش کو جلا ڈالا جائے۔ اور سارے صحابہ کرام نے اس کے اوپر اتفاق کیا، اور یہی خط پھر لکھا گیا حضرت خالد کو۔ انہوں نے پھر اس خط کے اوپر بالکل 100% عمل کیا، یعنی عمل قوم لوط کرنے والے فاعل اور مفعول دونوں کو جلا ڈالا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ انتہائی ہولناک ہے۔ ہم سر عام جنس پرستی کے آج تو نعرے لگتے ہیں
کچھ اب ملکوں کے اندر تو اس کو قانوناً انہوں نے جائز قرار دیا. گویا یہ دنیا چاہتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اب نہ رہیں, تباہ ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اصول آفاقی اصول ہیں, اور پوری تاریخ کی شہادت یہ عمل قوم لوط کی وجہ سے جو قوم لوط تباہ ہوئی ہے, آج بھی وہاں وہ بحر لوط اردن کے اندر موجود ہے جہاں یہ قوم تباہ ہوئی ہے, ہلاک ہوئی ہے, اور اس کی تاریخ کوئی پڑھے تو وہاں اسی جرم کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا. تو کیا کہا جی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے کہا لَعَمْرُكَ تیری عمر کی قسم. یہ بڑا عجیب انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تیرے عمر کی قسم, تیری عمر کی قسم. یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ قسم صرف اللہ کی جائز ہے. یہ جو ہم کھا لیتے ہیں تیری جان کی قسم, قرآن کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ باپ کی قسم کھاؤ, نہ ماں کی قسم کھاؤ, نہ بتوں کی قسم کھاؤ. اگر حلف دینا ہے تو صرف اللہ کے نام پر, اللہ کے نام کے اوپر حلف دیا کرو, لیکن وہ بھی جھوٹا حلف نہ دیا کرو. جی قسم صرف اور صرف اگر جائز ہے تو صرف اللہ تعالیٰ نے بطور شہادت تو یہاں بہت ساری قسمیں کہی ہیں. ہاں جی, والشمس والضحیٰ واللیل, یہ ساری قسمیں ہی ہیں. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہا کہ مجھے اپنے باپ کی قسم. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر قسم صرف اللہ کی جائز ہے اور کسی دوسرے کی جائز نہیں ہے. تو یہاں اللہ پاک نے کہا تیری عمر کی قسم, انہم بے شک وہ یعنی قوم لوط کے وہ بدکار لوگ, لفی سکرتہم وہ نشے میں مخمور تھے. سکرہ کہتے ہیں نشے کو جس سے دماغ کی کیفیت, دماغ کی حالت معطل ہو جائے اور انسان کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے, بے ہوش ہو جائے. دوسرے لفظوں میں یہ سکرات الموت کا لفظ بھی یہاں سے نکلا ہے. یہ سکرات الموت, سکرات الموت, جب موت کی سختی آئے گی تو انسان کے ہوش آواز ختم ہو جائیں گے, اڑ جائیں گے, اور اس کو کسی یہ کہتے ہیں نا جی آخر میں چلو توبہ کر لیں گے, کلمہ پڑھ لیں گے. بابا اس وقت ہوش کہاں ہوگی آپ کو, وہ تو بے ہوشی کا عالم ہوگا. سکرات موت کا مطلب یہ ہے کہ بے ہوش ہو جانا. تو یہ جنسی جنون ان کے اوپر اس طرح طاری تھا کہ وہ بالکل بے ہوش ہو رہے تھے, ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور پھر آگے کہا کہ یا مہون, اندھے بن کر, ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. جس طرح اندھا آدمی, یہ اسی طرح وہ اندھے ہو گئے تھے جنسی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر. اللہ پاک نے فرمایا جب اس طرح کی کیفیت تھی فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَأَخَذْتُهُمْ وَأَخَذَتْهُمْ, بلکہ پکڑ لیا ان کو. الصَّيْحَةُ, تو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا, ایک چیخ آئی اور اس نے پکڑ لیا. حضرات اب ڈاکٹری اصول کے مطابق کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آواز دھماکے کی اتنی تیز ہو جاتی ہے یا کسی چیز کی اتنی تیز آواز ہو جاتی ہے کہ انسان اس آواز کو سن کر مر سکتا ہے. کبھی کبھی کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور کانوں سے خون بہنے لگتا ہے. یہ دھماکے جب ہوتے ہیں ان کو کوئی گولی نہیں لگتی, ان کو کوئی بم نہیں لگتا, صرف اس دھماکے کی وجہ سے انسان خوفزدہ ہو کر مر پڑتا ہے. تو جب ان کے اوپر عذاب آیا تو پہلے کیفیت یہ تھی کہ صیحہ, ایک چیخ آئی, اور چیخ اتنی شدید تھی, اور وہ چیخ اتنی شدید تھی کہ اس کو یہ برداشت نہ کر سکے. یہ قیامت کا جب ہم منظر دیکھیں اس وقت یہی نفخہ صور, چیخ ہی تو ہوگی, سائرن کی آواز کی طرح اٹھے گی. یہ ایسا ایسا بڑھتے چلی جائے گی یہاں تک کہ ناقابل برداشت ہو جائے گی, اور جب وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی تو سب اس کی خوف کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ, ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا. اور کب پکڑ لیا؟ مشرکین, اس وقت پکڑ لیا جب مشرکین کا وقت, مشرق مشرق سے ہے, سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا, ابھی سورج طلوع ہو رہا تھا, زندگی کا آغاز ہو رہا تھا. یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے. یہ جب سورج طلوع نہ ہو تو انسان کے اوپر سستی سستی سی چھائی رہتی ہے. سورج نئی تازگی دیتا ہے, زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے. لیکن جب اس وقت انسان کے اوپر مصیبت آ پڑے تو انسان کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوتی ہے. صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چنگھاڑ آئی, اور اس چنگھاڑ کی وجہ سے یہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے. پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی, اور پھر اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ 5 بستیاں تھیں ان میں جن میں یہ رواج عام تھا. اللہ پاک نے ان بستیوں کو اٹھایا اور ان کے اندر ان کے مقیم بھی تھے, پھر ان کو زمین پر پٹخا, پھر پکے ہوئے پتھر کے, مٹی کے ڈھیلے یا پتھر ان کے اوپر, سر کے اوپر آ کر رہے اور عبرت کا نشان
تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ جس طرح ذاتی طور پر کوئی نقصان کر کے بیٹھتا ہے، خوف لگتا ہے، یقین کیجئے کہ جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور دنیا کا ماحول دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس کی عمر اب کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ یہ جس طرح سر عام ٹی وی کے سکرینوں پر بیٹھ کر بڑے دھڑلے سے اب یہ باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے۔ یہ اما عائشہ پر حملے ہوتے ہیں، اچھا، خود رسالت کی توہین ہوئی، آپ اندازہ لگائیں۔ بالکل ہوئی ہے۔ 9 سال کی نعرہ لگا کہ 9 سال 9 سال کی 50 سال کا، 50 سال کا بوڑھا۔ 50 سال کا، یہ حضور کریم صلی حضرت عائشہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور اس قوم نے اس کو برداشت کر لیا ہے، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر مقابلے میں آ کر باتیں کرتی ہیں۔ ایک طرف قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے، ایک طرف حدیث سنائی جا رہی تھی، دوسری طرف یہ فاحشہ عورتیں بالوں کو کھول کر جی کھلے گریبان کے ساتھ اور بازوں کو ننگا کر کے وہاں بیٹھی ہوتی ہیں اور لیکچر دے رہی ہوتی ہیں جی۔ اور کچھ ہو نہ ہو، اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر یہ عذاب کی تیاری ہے جو یہ قوم کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا